السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ امن و امان میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر، جو لوگ اس گھر کے طرف جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر حج کرنا فرض ہے، اور جو آدمی کفر کرے تو جان لینا چاہیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے پرواہ ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 2 سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 97 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل جو درس ہم نے دیا تھا آیت نمبر 96، اس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر، کنسٹرکشن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے برسہ برس پہلے ہو گئی تھی۔ اب روایتوں کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، مثال کے طور پر روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، یا ممکن ہے کہ فرشتوں نے تعمیر کیا، لیکن وہ اسی مقام پہ جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا۔ تو تعمیر تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن اسی تعمیر کی تجدید، یا پھر کہہ دیجئے کہ تعمیر نئے سرے سے، پھر سے، چونکہ بہت عرصہ گزرا، وہاں سے وہ عمارت اب نہیں تھی، لیکن جو بنیاد ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ وہیں پہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے۔ تو تعمیر تجدید سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اب جو یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 97، اس میں کعبۃ اللہ کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، جس کی طرف جانے کا حکم دیا گیا، جس کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا، جہاں پر جا کر کے اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، اور اس میں کھلی کھلی واضح نشانیاں ہیں، کھلی کھلی واضح نشانیاں، آیات بینات، فیہ آیات بینات، یعنی آیات بینات۔ آیات بینات کہتے ہیں ایسی کھلی کھلی نشانیاں کو جس کو کوئی بھی دیکھے، کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، بالکل کلیئر۔ اور یہ جو بیت اللہ ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی تعمیر بالکل لق و دق میدان میں کی گئی، بالکل بے آب و گیا وادی میں کی گئی، جہاں پر کوئی ہریالی نہیں، کوئی آبادی نہیں، پانی کا کوئی رمق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو زندگی کی چہل پہل ہے، اور جو زندگی کی رمق ہے، اور لوگوں کے دل جو اس طرف کھینچتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فیہ آیات بینات، وہاں پر بالکل کھلی کھلی واضح نشانیاں ہیں جس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے مقام ابراہیم، لیکن سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ زمزم کا چشمہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اپنے آپ میں ایک کھلی ہوئی نشانی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے آب زمزم جو نشانی ہے، اور زمزم کا چشمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلی ہوئی بڑی نشانی ہے، وہ یہ کہ دنیا بھر کے لوگ مکہ میں پہنچتے ہیں، اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر اسٹور کر کے اپنے علاقے میں بھی لے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پانی ختم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، پانی ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ اور زمزم کا پانی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ یہ کہ اگر پیا جائے تو بھوک بھی مٹے اور پیاس بھی مٹے۔ خالی ابھی ہم معمولی جو پانی پیتے ہیں اس سے صرف پیاس ختم ہوتی ہے، صرف پیاس مٹتی ہے، لیکن زمزم کا پانی، اس کے اندر یہ تاثیر ہے۔ اہل علم نے تجربے کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمزم کا پانی جب آدمی پیے
اس سے اس کو غذائیت بھی ملتی ہے اور پیاس بھی ملتی ہے۔ سامعین کرام، زمزم کے پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی کہ بہت ساری بیماریوں سے شفا یابی بھی ہے، اور اہل علم نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیا جائے، بہترین نیت ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ لہذا اسی لیے زمزم کا پانی جب پیے تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کے بعد پیے۔ مقصد ایک اچھا دل کے اندر رکھے، نیت ایک اچھی دل کے اندر رکھے، اور اس کے بعد زمزم کا پانی پیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتقاد کے حساب سے اس کی نیت کو، اس کے ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا فیہ آیات بینات، بیت اللہ کے اندر کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبۃ اللہ کی تجدید تعمیر کر رہے تھے، تعمیر پھر سے کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کی دیوار جب اٹھ رہی ہے، جب ذرا اوپر اٹھ گیا تو اب وہاں تک پہنچنے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے رکھا ہے، اور اس پر کھڑے ہو کر کے اس کے دیوار کو استوار کرتے جاتے تھے، چڑھاتے جاتے تھے۔ وہی وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہوتے تھے اور دیوار کو درست کر رہے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پتھر لے کر کے آتے تھے اور اپنے والد کو پکڑاتے تھے اور اس کو وہاں پہ اوپر چڑھاتے جاتے تھے۔ اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے کہ وہ مقام ابراہیم پہلے کعبۃ اللہ کے دیوار سے لگ کر کے تھا، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین اپنے زمانے میں اس کو وہاں سے پورب کی طرف ذرا ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا؟ تاکہ اس کے طواف کرنے والوں کو کوئی دقت نہیں ہو، اور طواف کرنے کے بعد پھر اس مقام ابراہیم پر جا کر کے جو 2 رکعت نماز پڑھے ان کو بھی کوئی دقت نہ ہو، کیونکہ دیوار سے اگر لگا رہے گا، طواف کرنے والے طواف کریں گے اور طواف کرنے کے بعد وہاں پر اگر نماز پڑھیں گے تو اس کو دقت ہوگی۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اس کو وہاں سے ہٹا کر کے ذرا پورب کی طرف رکھوا دیا۔ یہ جو طواف کرتے ہیں نا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کی تعمیر کر رہے تھے، اس جگہ کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، مصلی بنا لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی بھی جب بیت اللہ کا طواف کرے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے، تو 7 چکر پورا کرنے کے بعد پھر آ کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، اور وہ مقام ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلی کھلی جو نشانیاں ہیں جو بیت اللہ کے اندر، اس میں سے ایک نشانی ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام عوفی سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی فیہ آیات بینات جو کھلی کھلی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں روایت کیا کہ کھلی کھلی نشانیوں میں ایک مقام ابراہیم ہے اور دوسرا مشعر ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کھلی کھلی جو نشانیاں ہیں وہ مقام ابراہیم پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ کعبۃ اللہ کے عظمت کے تعلق سے باتیں ہیں، اور اس میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔